السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کی ان 5 مجالس میں تقویٰ اور اس کا کربلا میں ظہور اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ توبہ کی مشہور و معروف آیا سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کی اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کی معیت کو اختیار کرو۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی بحث کو اس مرحلے میں داخل کریں گے کہ یہ جو تقوی ہے اس سے مراد کیا ہے اور اس تقوی کے آثار کیا ہیں، اور پھر یہ جو مرحلہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، انشاءاللہ کل اگر خدا نے توفیق دی اور آپ کی خدمت میں حاضر رہے تو عرض کروں گا مقام صادقین اور پھر اس کا ظہور کربلا میں۔ لہذا مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل دین، شریعت اور ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرت اور بالخصوص کربلا، اصل ہدف یہ ہے کہ انسان کے شعور کو بیدار کیا جائے، اس میں حالت توجہ کو ایکٹیویٹ اور فعال کیا جائے۔ اس لیے کہ جب تک انسان غفلت کا شکار رہتا ہے اس وقت انسان بہت سارے معارف کو
سمجھنے اور ان کی طرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کی کیفیت کو پیدا نہیں کر پاتا۔ لہذا پہلا مرحلہ توجہ کا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو حالت غفلت سے نکال کر توجہ میں لے آئے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا۔ موضوع چونکہ خود توجہ نہیں ہے، ورنہ اٹ سیلف اپنی جگہ ایک موضوع ہو سکتا ہے گفتگو کا جس پر مختلف ابعاد سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ایک معنی میں جو بہت ابتدائی ترین مرحلہ سیر و سلوک کا، معنوی ترقی کا، معارف کی اعتبار سے ان کو سیکھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا جو ابتدائی ترین مرحلہ ہے وہ یہی توجہ کا مرحلہ ہے۔ یعنی انسان کی توجہ اگر خدا کی طرف ہو جائے تو اس توجہ کے خدا کی طرف ہونے کے نتیجے میں ہر عمل جو توجہ اللہ کے ساتھ ہو خود بخود عبادت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، اسی توجہ یعنی میری اگر توجہ خدا کی طرف ہے، حضور قلب کا معنی، ابتدائی ترین معنی حضور قلب کیا ہے کہ انسان کی توجہ خدا کی طرف۔ نیت جو ہر عبادت سے پہلے اس کا واجب رکن سمجھی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام عبادتوں میں اس نیت کا تا آخر عمل باقی رہنا شرط ہے۔ یعنی جب ہم نیت کی بات کرتے ہیں کہ نماز کے ارکان کیا ہیں تو کہا بھئی نیت۔ ہمارے ہاں عام طور پر نیت سے مراد یہ ہے میں نماز پڑھتا ہوں مثلا فجر کی 2 رکعت قربتاً، یہ واجب قربتاً، مستحب قربتاً اللہ، اور اس کے بعد بس پھر اپنے ذہن کو جہاں مرضی پہنچا دو، نماز ہوتی رہے گی۔ جبکہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرائط کیا ہے کہ یہ جو نیت آپ نے کہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، یہ آخر نماز تک باقی رہنی چاہیے۔ لہذا کسی بھی مرحلے پر اگر یہ نیت انسان کی تبدیل ہو جائے عمل عبادی باطل ہو جاتا۔ مثلا ایک اگزامپل آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ مثلا آپ کے علاقے کے حساب سے مثال عرض کروں تاکہ تھوڑا سا محسوس ہو۔ مثلا سردی کے زمانے میں آپ باہر سے آئے، چہرہ آپ کا ٹھنڈک کی وجہ سے، وجود آپ کا پورا ٹھنڈک کی وجہ سے ایک عجیب کیفیت کا شکار ہے، اور لازمات ہے عام طور پہ ہمارے ہاں تقریباً سارے بدن کو ڈھک لیا جاتا ہے، چہرہ عام طور پر نہیں ڈھکا جاتا۔ تو انسان کا ماتھا، اس کا چہرہ، شدید ٹھنڈ ہے، اور آپ آئے وضو کرنے کے لیے، اور جب آپ نے مثلا نلکا کھولا تو بالکل بہترین گرم پانی آ رہا تھا، اور جب یہ گرم پانی آپ نے چہرے پر ڈالا اور اس کی جو گرماہٹ ہے وہ آپ کو محسوس ہوئی، جس نے آپ کے اندر ایک تازگی کی کیفیت کو ایجاد کیا، اور اب آپ نے یہ سوچا کہ میں کچھ مثلا پانی اور اپنے چہرے پر ڈال لوں تاکہ اس کی حرارت کا مجھے احساس جو مل رہا ہے، وہ خوشگواری کیفیت جو میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ اور زیادہ ایجاد ہو جائے۔ تو اب آپ نے جو پانی اپنے چہرے پر ڈالنا شروع کیا، یہ چونکہ جزو وضو نہیں ہے، موالات کو بھی ترک کر دے گا، نیت بھی منقطع ہو گئی، لہٰذا آپ کا وضو باطل ہے، آپ کو اب وضو دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ جو درمیان میں آپ نے کچھ مثلا اپنے چہرے پر پانی ڈالا ہے، کیا یہ نیت وضو سے ڈالا گیا؟ کیا یہ قربتاً اللہ ہے؟ نہیں۔ جہاں آپ کی نیت توجہ تبدیل ہوئی، وہیں سے دونوں مثلا نیت کی شرط بھی ختم ہو گئی، موالات کی شرط بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ وضو میں چہرے کا دھونا عمل عبادی کے اعتبار سے رکن ہے۔ وضو کے لیے منہ دھونا، کسی اور مقصد سے اگر منہ دھونا شروع کر دیا آپ نے تو وہ حصہ آپ کے وضو سے خارج ہو جاتا ہے، موالات کی شرط بھی ختم ہو جائے۔
لہذا کسی بھی عمل عبادی میں نیت کو آخر تک برقرار رکھنا اس لیے شرط ہے تاکہ اس پورے عمل عبادی کے اندر آپ کی ہر حرکت توجہ بے اللہ، آپ کی توجہ جب تک اللہ کی طرف ہے تو آپ کا ہر عمل عبادت بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ عمل عبادی میں وہ واجب ہے جو آپ نماز کی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے عام زندگی کے امور میں کسی کام کو بھی انجام دیتے ہوئے اپنی توجہ کو خدا کی طرف رکھے ہوئے ہیں تو حتیٰ آپ کی زندگی کے عام امور بھی خود بخود عبادت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ آپ کی عبادتوں کو جو چیز ترقی دے گی وہ کیا ہوگی؟ اسی توجہ، یہ جو توجہ ہے اس میں اخلاص کی منزل، یعنی جتنا اس توجہ میں اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ کی عبادت کی کیفیت میں، ثواب کی کیفیت میں، اس کے آثار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا بعض مقامات پر اللہ اس توجہ کے اخلاص کو بھی مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جہاں ہم مثلاً خدا کی خاطر کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں، خدا کی خاطر مثلاً کوئی کام انجام دیتے ہیں، اور ایک مرحلہ امتحان یہ ہے کہ اس کا کوئی ریسپانس نہیں آتا ہمیں۔ مثلاً آپ نے کسی فقیر کی، آپ نے کسی ضرورت مند کی اللہ کی خاطر مدد کی اور اس نے پلٹ کر آپ کو کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، مثلا نہ اس نے شکریہ کہا، نہ کوئی بات کہی، پیسے لیے مثلا اور چلا گیا۔ اب اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، کم از کم شکریہ تو کر کے جانا چاہیے تھا، آپ کے دل کا یہ خیال کہ یہ شکریہ کر کے جائے خود یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے یہ مدد خالصتاً اللہ کی خاطر انجام نہیں۔ کامن مثال دے دیتا ہوں میں، ہمارے ہاں خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ پیش ہے۔ مثلاً کسی کو مجلس میں یا مثلاً دعوت میں کسی مومن کو بلایا ہے، اور جب تک وہ مجلس ہو رہی ہے یا وہ پروگرام ہو رہا ہے اور سلسلہ ہو رہا ہے تو اکثر خواتین یہ کہتی ہیں بھائی ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، امام حسین کے مہمان ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ مہمان کہیں غلطی سے تعریف کیے بغیر چلے گئے کہ مثلا کھانا بہت اچھا تھا، تو اکثر خواتین کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان سے یہ تعریف اپنی نہ کرنا عام طور پر برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو پھر آپ پہلے یہ مت کہیں کہ ہم صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں، یہ مت کہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کام خدا کے، جیسے ہی آپ کہیں گے وہیں خدا آپ کو چھوٹی سے امتحان میں ڈال کر بتا دے گا کہ آپ نے واقعاً خدا کے لیے کیا یا نہیں۔ اس سے زیادہ بڑا امتحان بعض اوقات بعض لوگ مثلاً اتنے تو پکے ہو ہی جاتے ہیں کہ مثلاً اس طرح کے جملے نہیں کہتے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ذات، کہیں نہ کہیں نفس اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اب خدا ان کا امتحان کیسے لیتا ہے؟ نیکی انہوں نے کی ہوتی ہے، مشہور کسی اور کے نام سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کام میں نے کیا، مسجد میں نے بنائی، بارگاہ میں نے بنایا، اسکول میں نے بنایا، فلاں کام میں نے بنایا، تو پھر خدا کہاں گیا؟ وہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کام خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر خدا کے لیے کیا تھا تو میں کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ لہذا اب خدا کیسے آزماتا ہے؟ خدا آزماتا ہی اس طریقے سے ہے کہ جو بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو بس خدا کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو بس خدا کے لیے کر رہے ہیں، ایک مرحلہ خدا ان کے لیے کیا لاتا ہے؟ کام ان کا ہوتا ہے مشہور۔ اور یہ یاد رکھیے گا، البتہ اب یہاں پر ایک عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگر یہاں کہیں کوئی ایسا مقام پیش آئے تو دونوں کا امتحان ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا امتحان بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جس نے کام کیا ہوتا ہے لیکن اس کے نام سے مشہور نہیں ہو رہا ہوتا،
اور اس کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا لیکن مشہور اس کے. اب جس نے کام نہیں کیا اور لوگ اس کے نام سے مشہور کر رہے ہیں، اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ یہاں خاموش نہ رہے. جو کام آپ نے نہیں کیا آپ کہیں میں نے نہیں کیا، میرا کوئی کام نہیں تھا یہاں پہ. لیکن ہم بہت ہی کہتے بھائی ہم نے تھوڑی لوگوں کو کہا تھا، لوگ تو خود کہہ رہے ہیں. عزیز من، لوگ کہہ رہے ہیں. آپ کی خدا جو امتحان کی کیفیت طاری کر رہا ہے وہ کیا؟ کہ جو کام آپ نے نہیں کیا اس کو اون کرنے کی ضرورت نہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ خاص طور پر آپ کا وہ کام کہ جو آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے کام سے مشہور ہو جائے، کسی اور کے نام سے مشہور ہو جائے، اور آپ واقعاً اس پر صبر کر کے اور اس بات پر راضی رہیں کہ جب میں نے خدا کے لیے کر دیا تو فرق نہیں پڑتا، کسی کے نام سے بھی مشہور ہو جائے، تو اگر آپ کے اندر صبر کا مقام پیدا ہو جائے تو 100% آپ کا وہ کام عند اللہ مقبول ہو چکا ہوتا ہے. جو آپ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور. اب وہاں میں مرحلہ کیا ہے؟ خدا قبول کر رہا ہے لیکن ہم اپنی میں لا کر اخلاص ختم کر دیتے. لہذا وہ مقام کہ کہیں کوئی صرف خدا کے لیے کرے، اسی لیے پروردگار عالم نے وہ مقام کہ جہاں پر 3 دن کے اپنے کھانے یتیم، مسکین اور اسیر کو دینے کے بعد اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے لوجہ اللہ، صرف اللہ کی خاطر کھلایا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے اس کا کی جزا چاہیے اور نہ ہی کوئی شکر چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم نے تمہیں دے دیا تو تم ہمارا شکر کر کے. اب لینے والا اگر شکر نہیں کرتا تو یہ اس کا امتحان اور اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. آپ کو کوئی توقع شکر نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے وہ تمام کام جو آپ نے انجام دیے ہیں، ان کاموں کی نسبت اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی آ جائے، یہ خیال کہ یہ میں نے انجام دیا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، تو بس سمجھ لیں کہ وہیں پر آپ کا خلوص موجود نہیں تھا. لہذا اب یہ خلوص، غور کیجئے گا، میں اس مقام تک آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم متوجہ ہوں کہ یہ خلوص ہی ہمارا خدا کی طرف بڑھے، ہماری توجہ خدا کی طرف ہو. توجہ، اس توجہ انما لوجہ اللہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. میں ترجمے کے بغیر پہلے معنی کروں. ہم نے تمہیں کھلایا ہے صرف اللہ کے وجہ کے لیے. اللہ کا وجہ کون ہے؟ یقیناً ایک معنی فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اور اس مثلاً عرض کر رہا بات کہ اس معنی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حضرت امیر سے متعلق ایک محبت کی کیفیت بھی آپ کے قلوب میں بیدار ہو رہی ہوگی. اور بعض ہمارے یقیناً مومنین اب اس بات کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے کہ وہ مولانا صاحب اشارہ کریں اور ہم ایک زوردار قسم کا نعرہ لائیں. جو تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے صحیح ہے، لیکن یہیں پر اس کو معنی کرنا ضروری ہے. وجہ اللہ جب ہم کہتے ہیں تو عام طور پر معنی کیا کیا جاتا ہے؟ مثلا حضرت علی، حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو القابات اور آپ کی صفات ہیں ان میں سے کیا ہے آپ کے لیے استعمال کیا گیا؟ وجہ اللہ. اب یہ وجہ اللہ سے ہم بہت ہی جو لغوی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. مثلا پہلے اللہ کا چہرہ اور پھر اللہ کا چہرہ کرنے کے بعد ہم بڑی تیزی سے نکل جاتے ہیں. سوال اسی وجہ سے جب یہ بحث کی جاتی ہے، مثلا سورہ رحمان میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی کیا رہ جائے گا؟ تیرے رب کا چہرہ. اب یہاں پر بھی ہماری فکر جس طرف جا رہی ہے ڈائریکشن صحیح ہے، میں ڈائریکشن پہ التزام نہیں کر رہا ہوں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. ان دونوں مقامات پر ہم عام طور پر ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. حضرت امیر کے لیے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر کے ہم وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ. پھر یہاں پر کیا معنی کریں گے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور اس نطعمکم کی ضمیر میں خود حضرت امیر بھی شامل.
پھر روٹیاں تو حضرت امیر نے بھی دی ہیں، کھلایا تو حضرت امیر نے بھی ہے. اب حضرت امیر خود کہہ رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھلایا ہے اللہ کی. اب کیا معنی کریں گے آپ؟ اللہ کے چہرے کے لیے کھلایا. لہذا تھوڑی سی توجہ کریں تو پچھلے سارے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. وجہ اللہ یعنی اپنی جہت کو اور اپنی توجہ کو خدا کی طرف کرنا. بس یاد رکھیے گا خدا کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی الا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی کیا، کائنات میں ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے ہر اس شے کے کہ جس کی توجہ خدا کی طرف ہو جائے. جیسے ہی انسان کے کسی عمل، انسان کی اپنی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے، یہ توجہ اللہ ہی خود ہماری اپنی بقا کی ضمانت ہے. لہذا یاد رکھیے گا یہ تمام دین، یہ تمام نمازیں، یہ تمام عبادات، ان سب کا اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی توجہ کو خدا کی طرف رکھو. یاد رکھیے گا جتنا ہم متوجہ اللہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ہمارے اندر بقا پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنا ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنی توجہ کو غیر اللہ کی طرف کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہم فنا کی طرف حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اب پوری ہماری حیات میں جو جنگ ہے وہ اس فنا اور بقا کے درمیان ہے. یعنی اگر ہم اپنے مرنے کے مراحل تک، مرنے سے پہلے اپنی آخری توجہ خدا کی طرف کر لیں گے تو ہمارا مرنا ہلاکت نہیں ہوتا، شہادت ہو کر ابدی زندگی کا باعث بنتا ہے. لیکن اگر مرنے سے پہلے اپنی اسی توجہ کو ہم غیر اللہ کی طرف کر دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاک ہو کے نابودیت کی طرف چلے جائیں گے. اسی نابودی کا نام جہنم ہے. توجہ فرمائیں. اب یہ توجہ جو ہم نے اللہ کی طرف رکھنی ہے، اس توجہ کی وجہ سے ہی بقا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وہ چیز جو وجہ اللہ یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہے، جو اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر چکی ہے، ہر وہ شے باقی رہنے والی ہے. یعنی کیا، پروردگار عالم کی ذات چونکہ خود باقی ہے. الباقی کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. تو جو بھی چیز خدا سے اٹیچ ہو جائے، خدا سے وصل ہو جائے، تو یہ جو بقا ہے اس کا فیض اس کے لیے جاری رہتا ہے. اور جیسے ہی کوئی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے، خود ڈسکنیکٹ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر بقا کا، جس کے لیے بقا کا فیض نہ ہو اسی کے لیے فنا ہے، اسی کے لیے نابودی ہے. اب یہ کہ ہماری توجہ خدا کی طرف رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اسی توجہ کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے ان ائمہ کی ذوات مقدسہ کو ہمارے اور اپنے درمیان قرار دیا ہے. اس لیے کہ انسان کے لیے خدا کی نسبت غیب کی کیفیت شدید ہے. وہ اپنے اندر محسوسات سے معقول کی طرف سفر کرنے کا عادی ہے. خدا نے اس کو خلق ہی ایسا کیا ہے کہ وہ محسوسات سے معقولات کی طرف سفر کرتا ہے. لہٰذا ضروری تھا کہ پروردگار اس محسوسات کی منزل پر ہماری توجہ کو اپنی طرف رکھے. اس نے ان افراد کو خلق کیا جو وجیہن عند اللہ ہے. وجیہن یعنی کیا؟ ان کی تمام تر توجہ خدا کی طرف ہے، اسی لیے وہ وجہ اللہ کہلاتے ہیں کہ ان کی تمام تر توجہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اب جو اپنی توجہ ہر وقت خدا کی طرف رکھے، جو کوئی اپنی توجہ اس کی طرف کرے گا اس کی توجہ خود بخود خدا کی طرف ہو جائے گی. اب یہ تمام معنی خود بخود اپنا معنی پیدا کرتے ہیں کہ جب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اگر مرتے مرتے بھی اس کے دل میں ان کی محبت ہے کہ جو وجیہن عند اللہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی محبت ہماری توجہ خدا تک رکھے گی. جو مرتے ہوئے خدا کی طرف متوجہ ہو وہ شہید ہو کر ابدی ہو جاتا ہے. اور جس کی توجہ خدا سے ہٹ جائے، خدا کی طرف سے ہٹنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا عالم حس، عالم محسوسات میں اثر کیا ہے؟ من مات علی بغض آل محمد ماتا کافر، کہ جو کوئی بھی بغض محمد و آل محمد کے ساتھ مرتا ہے ماتا کافرہ، وہ کافر مرتا ہے یعنی نابودی کی طرف چلا جاتا ہے.
یہ جو ہم نے اپنی توجہ خدا کی طرف رکھنی ہے، پس وہ ذات کہ جس کی ہر حرکت خدا کے لیے ہو، جس کا ہر کام خدا کے لیے ہو، اور پھر اتنے خلوص کے ساتھ ہو کہ اس کی ایک ضربت کا اثر خود بخود ثقلین کی عبادت سے۔ اب یہ جو ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضربت تو 1 سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کون سے حصے میں انجام پا جاتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ بہت زیادہ بھی کر لیں گے تب بھی آپ کہیں گے چلو 1 سیکنڈ کا عمل ہے۔ یہ 1 سیکنڈ کا عمل ثقلین کی عبادتوں سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر عمل کا ظاہر نہ دیکھو، عمل کے پیچھے اس توجہ کو دیکھو جو کہ اس عمل کے پیچھے موجود ہے، جس توجہ اللہ کے ساتھ حضرت امیر اس ضربت کو لگا رہے ہیں۔ لہذا جہاں پر وہ توجہ اس کیفیت کے ساتھ آ جائے، وہ ذات خود بخود وجہ اللہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر وجہ سے مراد اب چہرہ نہیں ہے، وجہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جو خود متوجہ ہیں اس طریقے سے خدا کی طرف کہ کوئی اب حضرت امیر کی طرف متوجہ ہو جائے، خود بخود خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صرف مرحلہ یہ ہے عزیزوں کہ یہ جو مرتے وقت اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اس چیز کو گارنٹی کون سی چیز کر کے دے گی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میں مسلمان مروں؟ مسلمان مرنے کا معنی کیا ہے؟ مسلمان مرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کی توجہ خدا کی طرف۔ خوب ایک مقام یہ ہے کہ فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد۔ خوب کیا یہ محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت یہ کوئی ایسا امر ہے کہ غلطی سے بھی ہمیں محمد و آل محمد کا پتہ لگ گیا، گھر سے پتہ لگ گیا، مثلا بچپن سے ہمیں بتا دیا گیا، یہ والی محبت ہے؟ نہ، یہ والی محبت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ہے امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر سختی کے اندر سخت ہے۔ یعنی ہم نے جو سمجھا ہوا ہے کہ مثلا محمد و آل محمد کی محبت، مثلا یہ کوئی فرض کریں کہ خدا جیسے ہوتا ہے کہ جس کو چاہے عطا کر دے، مثلا یہ جس کو چاہے عطا کرنا اگر خدا کی عدالت کے مقابلے پر ہے تو خدا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جو ظلم شمار۔ یعنی فرض کریں کہ کوئی کافر، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی بے دین گھرانے میں پیدا ہو گیا جس نے ساری زندگی اہل بیت کا نام ہی نہیں سنا، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ کیا صرف اس کو اس لیے عذاب ہو جائے؟ نہ، اس کے لیے اس کے دائرے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو رکھا ہوا، ہمارے لیے ہمارے دائرے کے حساب سے رکھا ہوا۔ لہذا ہمارا دائرہ کیا ہے؟ ہمارا دائرہ یہ کہ جب ہم بچپن سے محمد و آل محمد علیہ السلام کو پہچانتے ہیں تو ہمارے لیے یہ امر ہمارے دائرے کے اعتبار سے سخت ہے۔ اس کافر کے لیے اس کے دائرے کے اعتبار سے ہے، اگر اپنے دائرے میں وہ کہیں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آخری مرحلے پر ایک یا علی مدد بھی اس کو جنت میں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ یا علی مدد آخری میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کا دائرہ اس کے اعتبار سے سخت ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے فرمایا ہمارا امر اتنا آسان نہیں ہے۔ لہذا وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے میرے اس اسلام، میرے اس محمد و آل محمد علیہ السلام سے اس محبت کو مرتے دم تک میرے قلب میں باقی رکھے گی؟ تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو۔ تو واضح ہے، میرے خیال سے یہ بحث کرنے کی ہمیں یہاں پہ تفصیل میں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر ساری زندگی مثلاً ظاہری طور پر مسلمان رہا لیکن مرنے سے پہلے کہیں سلپ ہو گیا
تو وہ ساری عبادات، وہ سارا کچھ جو اس نے کیا، سب کا سب نابود۔ لیکن کوئی اگر آخری مرحلے میں بھی پہنچ گیا، مرنے سے پہلے اس نے حق کو قبول کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یقیناً گزشتہ کا جبران کرنے والا ہے۔ اگر آخری مرحلے میں پہنچ گیا تو بچ جائے گا۔ اب درمیان میں ایک کیس صرف یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مومن تو ہو گیا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس نے عمل انجام نہیں دیا، تو کیا اس کے جنت میں پہنچنے کا امکان ہے؟ مثلا مومن تھا، جانتا تھا، سمجھتا تھا، علی ظاہر ایمان بھی اس نے نوعاً رکھا ہوا ہی تھا۔ وہ ایمان کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، بہرحال میں بھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مثلا ایمان کی جو بھی کم ترین ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے وہ ایمان اس کے اندر رہا ہو لیکن عمل انجام نہ دے۔ تو آیات اور روایات البتہ اس بات پر نازل ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ چلیں مفروضے کی بنا پر فرض کریں کہ مرتے مرتے بچا گیا اپنا وہ ایمان، چاہے ضعیف تھا یا جیسا بھی تھا، لیکن مرا بالآخر ایمان پہ عمل کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ شخص جنت میں پہنچے گا؟ بالکل پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ جنت عقیدے کا نام ہے۔ عقیدہ اگر ہوگا، عقیدے کی جزا ہے جنت، عقیدہ صحیح ہوگا تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ اب یہ بھی عرض کر دوں کہ پھر وہ کون ہے کہ جو جنت میں بالکل نہیں پہنچ پائے گا؟ جنت میں صرف وہ نہیں پہنچ پائے گا کہ جس تک حق پہنچا ہو، اس نے اسے پہچانا ہو اور پہچان کر بھی قبول نہ کیا ہو۔ لہذا پیچھے کی جتنی باقی کیٹیگریز ہیں، مثلا کسی تک حق پہنچا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا حساب کتاب یہ ہے کہ خدا پھر اس کے اسی حساب کتاب جس میں وہ رہا ہے، اسی کے حساب سے اس سے حساب کتاب کرے گا۔ حق پہنچ گیا تھا لیکن مثلا متوجہ نہیں ہوا، شبہات کے ساتھ پہنچا، جیسے مثلا ایک بہت بڑا یورپ کا حصہ ہے کہ جہاں پر جو اسلام پہنچا ہے وہ یقیناً حقیقی اسلام نہیں۔ اب بیچارے تک جیسا اسلام پہنچا ہے اس نے اس کو اگر ویسے ہی سمجھا ہے، یا یہ کہ پہنچا ہے لیکن شبہات تھے، کلیئر نہیں ہو سکے، کہ تمام کے تمام مراحل۔ واحد وہ افراد کہ جن تک حق پہنچا ہوگا، انہوں نے سمجھا ہوگا اور اس کے باوجود بھی اس کا انکار کیا ہوگا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سورہ مبارکہ بقرہ 62 نمبر آیت، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کون کون ایمان لانے والے؟ یہودی، عیسائی، ستارہ پرست۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے من آمن باللہ۔ سوال، کیا یہودی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا عیسائی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ستارہ پرست اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو یہاں پر آمنہ باللہ سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں آمنہ باللہ سے مراد یہ ہے اپنے عقیدے کے مطابق بھی جو ان کی الوہیت کا تصور ہے، اگر اس پر بھی ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جب تک حق ان تک پہنچا نہیں ہے۔ مثلا کوئی عیسائی ہے، ساری زندگی اس کو اسلام پتہ ہی نہیں لگا، اب اس سے خدا عیسائیت کے عقیدے کے مطابق جو خدا ہے اور جس طرح سے خدا کا حق بنتا ہے، اس کا امتحان اور اس کا معاملہ اس اعتبار سے کرے گا۔ بس یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ عیسائی ہوتے ہوئے اس کا خدا کے اوپر جو عقیدہ ہے وہ مثلا مجھ مولانا کاظم عباس اتنا بڑا امامہ، اتنی بہترین گفتگو، فلسفہ سب کچھ کر رہے تھے، اس کا عقیدہ صحیح ہو اپنے خدا پر جو اس نے سمجھا تھا، اور مولانا صاحب اتنا پڑھنے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد باتیں بہت کر رہے تھے، عقیدہ تو کہاں پتہ لگے گا؟ فلسفی گفتگو تو بہت کرتے تھے، واقعاً خدا پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں؟ لہذا خدا مجھے بھی آزمائے گا، اسے بھی آزمائے گا۔
خدا کون ہوتا ہے؟ خدا پر ایمان چاہے جیسا بھی ہو، فرض کریں، ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن الوہیت کا عمومی تصور کیا ہے؟ الوہیت کا عمومی تصور ڈیوائن اتھارٹی، ڈیوینٹی کا عمومی تصور یہ ہے، کسی بھی مذہب میں خدا نامی کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے ہو، اگر خدا کا ڈیوائن اتھارٹی کا کوئی تصور ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلی بات۔ مثلا ہندو بھی اپنے خدا کو کیا کہتا ہے؟ قادر ہے۔ عیسائی بھی، ستارہ پرست بھی، ہر مذہب والا کیا کہتا ہے؟ ہمارا خدا کیا ہے؟ قادر۔ اب یہ جو قادر خدا، یہ کیسا قادر ہے؟ قادر ایسا ہے کہ اگر میں اپنے اس خدا کی رضا کے لیے اپنا نقصان بھی کر لوں گا اس کی رضا کی خاطر، تو یہ اس بات پر قادر ہے کہ میرے اس نقصان کا جبران بھی کر دے، اسے پورا بھی کر دے، بلکہ چونکہ قادر ہے تو حتیٰ کیا کرے گا؟ مجھے میرے نقصان سے بڑھا کر واپس کر دے گا۔ اگر میرا خدا کے اوپر یہ ایمان ہے، اب اگر میں مسلمان ہوں تو اللہ، یہودی، عیسائی، ہندو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ کے جس کو بھی خدا کے عنوان سے پہچانتا ہوں، اگر میرا عقیدہ اس کے مقابلے ایسا ہی ہے اور عملی زندگی میں میں اس کو ثابت کر دوں گا تو میں مومن ہوں۔ لہذا ایک مثال دے دیتا ہوں۔ امریکن بچی ہے، 18 سال کی، نام ہے اس کا ریچل کورے، امریکہ میں پلی بڑھی، لیکن کہیں نہ کہیں انسانیت اور ان تمام چیزوں کی کسی ہیومن ایکٹیوسٹ تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوئی، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی ہمارے ملک میں اور یہ یہودی جتنے بھی ہیں، زائنسٹ اور یہ اسرائیلی، یہ ظالم ہیں، یہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا امریکہ سے اپنی اس تنظیم کے ساتھ فلسطین آئی۔ فلسطین آنے کے بعد اس نے وہاں پر جو ہیومن ایکٹیوسٹ بیس پر شروع کیا سلسلہ احتجاجات۔ اس زمانے میں ایک فلسطینی ڈاکٹر کا گھر گرانے کے لیے اسرائیلی جو ٹینکس تھے وہ آئے، بلڈوزر آئے، تو ان کی پوری تنظیم پہلے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن جب وہ ٹریکٹر بلڈوزر ان کی طرف بڑھا تو باقی بھاگ گئے، یہ کھڑی رہی۔ بلڈوزر پہلے اس لڑکی کی تقریباً آدھی باڈی تک چڑھا، ٹانگیں واگے اس کی کرش کی، پھر پیچھے ہٹا، تو جو اس کے دوست وغیرہ تھے اس کو اٹھانا چاہتے تھے، اس نے کہا نہیں مجھے مت اٹھاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلڈوزر اس بچی کو شہید کرتا ہوا فلسطینی ڈاکٹر کا گھر بھی گرا دیا۔ سوال، اگر مولانا کاظم کو کہیں پر خدا کی خاطر بلڈوزر کے نیچے لیٹنا ہو، دیکھیے بہت سارے معاملات زندگی میں ایسے ہیں، ان کو ڈسکس کر کے انسان بالآخر حل کر لیتا، لیکن اس بچی کو کوئی دنیاوی فائدہ؟ کیا یہ وطن کی لڑائی لڑ رہی ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ کیا یہ کسی آرمی کا حصہ ہے؟ کیا اس کا اس کے ساتھ مذہب کا رابطہ ہے؟ قوم، قبیلہ، زبان، مذہب، سوائے انسانیت کے کوئی اور رابطہ؟ اگر یہ انسانیت کے مرحلے تک ہوتی تو اتنا کافی تھا۔ میکسیمم بھی اگر میں فرض کر لوں تو یہاں تک کہ مثلا بلڈوزر نے اس کو ٹکر ماری، وہ گر جاتی، یا مثلا ٹانگیں وانگیں ٹوٹ گئی تھی تب بھی کم از کم اٹھ کے چلی جاتی، تب بھی چیمپئن تھی۔ یہ جو سودا کرنا ہے نا کہ انسان اپنے نقصان کو کسی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ بغیر خدا پر بھروسہ رکھے ناممکن ہے۔ دیکھیے مرتے باطل والی سائڈ پر بھی ہیں، لیکن وہ ہلاک کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ جب بھی تلاش کریں گے باطل والی سائڈ کے لوگوں کی اکثریت کی جو فکر ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں تعصبات، جہالت، مادیات میں اٹکی ہوئی ہوتی۔ یہ والا جو مقام ہے، یہ مقام سوائے ایمان والوں کے کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ اب اگر میں نہیں کر سکتا یہ اور اس 18 برس کی بچی نے کر دیا تو سوال یہ ہے کہ مومن کون ہے، میں یا وہ 18 سال کی بچی؟
لہذا عزیزان من، ایمان کے دعوے کرنا بہت آسان ہے، اپنے لیے جنت کی بکنگ کرانا بھی بہت آسان، لیکن یاد رکھیے گا زبانی عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ عملی، اور یہ جو عملی عقیدہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر فرض کر لیا تھا ہم نے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو ضعیف ترین ایمان کے ساتھ بالآخر بغیر عمل کے بالآخر چلا گیا، عقیدے کی بالآخر جزا جنت، عقیدہ ضعیف تھا، لازمات ہے جب ضعیف عقیدہ ہوگا تو شہادت کی منزل تک تو ڈیفینیٹلی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بالآخر مرمرا کے پہنچ جائے گا۔ اگر امکان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، ایمان بچا کر لے گیا، لیکن جنت پہنچے گا کیسے؟ اگر وہ داستان بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا ظالم نہیں ہے۔ لہذا اب ایسے شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلے تو اس کا حساب کتاب شروع ہوگا اس کی موت کی کیفیت کے ساتھ، وہاں سے جو عذاب ہونا شروع ہوگا، پھر اس کے بعد برزخ کے مسائل ہیں، برزخ میں کتنی مدت اس کو عذاب اور کس نوعیت کا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ برزخ کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہے اس کے لیے یاد رکھیے گا، ہر شخص کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہے وہ اس کی اپنی برزخ کے حساب سے الگ ہے۔ لہذا مثلا حضرت حابیل پہلے آدمی ہیں جو مظلوماً شہید ہو کر دفن ہوئے، جب قیامت کے دن ان سے اٹھا کر پوچھا جائے گا ہاں بھائی کتنے عرصے رہے قبر میں، وہ کہیں گے ابھی تو مارا تھا مجھے، ابھی تو دفنایا تھا مجھے۔ اور وہ آدمی مثلا جو قیامت سے 1 منٹ پہلے دفن ہوا ہو لیکن اس کا حساب کتاب سنگین ہو، تو عین ممکن ہے کہ جب قیامت 1 منٹ بعد مطلب برپا ہوئی دنیاوی حساب سے، اور اس کے بعد جب اٹھایا گیا اور اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم برزخ میں کتنے رہے، تو کہے گا مجھے تو اربوں سال ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ قیامت، تو جب تک اس کے حساب کتاب سارے کلیئر نہیں ہوں گے تب تک جنت اب ملنی ہے، لیکن کب ملنی ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، جب تک سارے حساب کتاب کلیئر نہیں ہوں۔ اب اگر فرض کریں کہ حساب کتاب برزخ میں نمٹنے کے بعد قیامت میں صرف اتنا ہوا کہ اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کے جو بھی بہرحال اعمال تو آپ نے انجام نہیں دیے تھے، اتنے لوگوں کا حق آپ کی گردن پر ہے، نماز بھی آپ نے نہیں پڑھی تھی، تو اب آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے، ایمان بچا کے لے آئے تھے، لیکن آپ کا جو حساب کتاب ہے وہ جب کلیئر ہوا ہے تو اب آپ صرف 10,000 سال کے بعد جنت میں پہنچو گے۔ اب کوئی بھی آدمی یہ سوچے کہ چلو یار 10,000 سال سے ہی بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے، اس کے لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ 10,000 سال قیامت کے 10,000 سال ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے ایک دن کے لیے فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ لہذا باقی کیلکولیشن گھر میں کر لینا اور اس کے بعد خود یہ سوچ لینا کہ یہ سودا بغیر عمل کے دنیا سے جانے والا منظور ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ کیلکولیشن بھی کر لی جائے تب بھی یہ یاد رکھیے گا عمل کے بغیر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے یہ تو فرض کیا تھا لیکن گارنٹی 100% نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ انسان ایمان پر اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ واحد راستہ خاتمہ بالخیر تک پہنچنے کا کیا ہے کہ انسان زندگی میں تقوی کو اختیار کرے۔ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے ایمان پر خاتمہ بالخیر مسلمان مریں، واحد راستہ جس کی گارنٹی خدا نے دی ہے وہ کیا ہے کہ انسان تقوی کو اختیار کرے۔ لہذا اب یہ تقوی ہے، یہی تقوی ہے بنیادی طور پر جو کیا کرتا ہے ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جس صلاحیت کی بنا پر حتیٰ یاد رکھے گا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت بھی صرف اس قلب میں باقی رہتی ہے جو قلب پاکیزہ ہو، اور یہ پاکیزگی سوائے تقوی کے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی اللہ۔ لہذا عزیزان من، اب یہ تقوی بنیادی طور پر کیا ہے اس کی بحث اپنی جگہ یقیناً مفصل ہے۔
تقویٰ، لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ بیان کر کے ضرور جاؤں گا۔ تقویٰ کی بیس لائن کہاں سے سٹارٹ کریں، وہ کون سی جگہ ہے کہ کم از کم اگر یہاں تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا حساب کتاب متقین میں ہوگا۔ بیس لائن تقویٰ کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائے کہ جہاں انسان کے اندر کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی معصیت باقی نہ رہے۔ ترک گناہ، ترک معصیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی کیا؟ کوئی واجب انسان سے نہ چھوٹے اور کوئی حرام انجام نہ دے۔ کثرت عبادت تقویٰ نہیں کہلاتا۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ترک معصیت کا نام ہے۔ لہٰذا متقین کے مرحلے میں پہنچنے کے لیے یہ مت سوچیں کہ مثلا میں بہت زیادہ نمازیں پڑھوں گا تو میں متقی ہو جاؤں گا۔ یقیناً نماز کے بہت سارے آثار ہیں کہ خدا آپ کو نصیب فرمائے، لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں اپنے اندر سے گناہوں کے ریشے اور گناہ کو ختم کریں۔ اب پھر سے بحث وہیں سے شروع ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو گناہ کے ریشے میں نے اپنے اندر ختم کرنے ہیں، گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ توجہ۔ بہت سارے گناہ، اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں، اس علاقے کا، علاقے مکینوں کا شکریہ ادا کریں، واقعاً شکریہ ادا کریں، جن کی وجہ سے بہت سارے گناہان کبیرہ ہمارے اندر موجود ہی نہیں۔ اب آپ مثلاً انٹرنیٹ سے ہی گناہان کبیرہ کی ایک لسٹ تلاش کر لیں اور بیٹھنے کے بعد دیکھیں تو جب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ بہت سارے گناہان کبیرہ میں مبتلا نہیں ہیں تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے بہت ساروں کی وجہ آپ کے ماں باپ، آپ کی سوسائٹی ہے۔ مثلاً آپ نے زنا نہیں کیا تو اس میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہوتے کہ جہاں پر زنا کو زنا سمجھا ہی نہیں جاتا تو خدا نہ خواستہ آپ کیا کر چکے ہوتے۔ چوری نہیں کیا آپ نے تو اس کے لیے بھی اپنے والدین اور سوسائٹی کا شکریہ ادا کریں۔ قتل نہیں کیا، شکریہ ادا کریں۔ لیکن اب جب آپ کی لسٹ تھوڑی سی نیچے آئے گی تو پھر بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کہ ہم ان کو اکثر کو گناہ سمجھتے ہی، اور جب نہیں سمجھتے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ نہیں ہے، گناہ رہے۔ کسی انسان کو پتہ نہ ہو وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہماری مصیبت کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم عمل، اب ایسا انسان بخشا جانا چاہیے یا نہیں یہ اپنے لیے خود طے کر لیں۔ ان میں سے کامن ترین جو گناہ ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلاً جھوٹ بولنا، دوسرا غیبت کرنا، تیسرا تہمت لگانا۔ یہ کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی کے کامن گناہ۔ البتہ گناہ اب ہم اور آپ جس اس میں رہ رہے ہیں اس کی تعداد ماشاءاللہ پرانے دور کے مقابلے میں زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آج کل رشوت خوری، چور بازاری کا جو زمانہ بن چکا ہے، اس میں بینکنگ کے سسٹم نے ربا ہمارے گھروں تک پہنچا دیا ہے، سود ہمارے گھروں تک پہنچا دیا ہے، اس طرح کے اور بہت سارے مسائل۔ لیکن یہ کہ پھر بھی ان میں سے بعض چیزوں سے بچنا آسان ہے، لیکن غیبت کا کیا کریں؟ تہمت کا کیا کریں؟ جھوٹ کو کہاں لے کر جائیں؟ اب غیبت ہماری نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غیبت کیا کرتی ہے؟ جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے، آپ کے سارے اعمال خیر خود بخود اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ غیبت صرف اس کی کیا کریں جس سے آپ کو اس قدر محبت ہو کہ آپ یہ چاہتے ہوں کہ میں نے جتنے بھی اعمال خیر کیے ہیں یہ سارے میں اس کو گفٹ کر سکوں، اور اعمال خیر کا کانٹینٹ آپ کا ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ساری کی ساری گناہ کی فہرست آپ کے نام اعمال میں آنا شروع ہو۔ تو اگر آپ کو کسی سے اتنی محبت ہے کہ آپ اپنے سارے اعمال نیک اسے دینا اور اس کے سارے اعمال بد اپنے گلے میں لینا چاہتے ہیں تو شوق سے غیبت کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں گناہ کبیرہ ہیں۔ چھوٹا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ غیبت کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اثر چھوٹا نہیں ہوتا۔ تہمت کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن خود گناہ کبیرہ میں سے۔
جب تک یہ گناہ، اب غیبت کو چھوڑنے کے واحد ذریعہ کیا ہے؟ توجہ. آپ اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوں گے تو غیبت ختم ہو جائے گی. توجہ کیا کرنی ہے؟ غیبت چھوڑنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کرنا چھوڑ دیں. ہاں، فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ مخاطب. مخاطب ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے، جو خود بات کر رہا ہوتا ہے. میں، جب آپ میں کہتے ہیں یہ فرسٹ پرسن ہے، متکلم. سیکنڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ مخاطب، تم، آپ. تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ وہ غائب جو نہیں ہے. تو اگر غیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو توجہ کیا کرنی ہے کہ اپنی عام روزمرہ کی گفتگو میں وہ کہہ کر بات نہ کریں، اس کی بات نہ کریں. اور اگر کوئی اس کی بات کر بھی رہا ہے تو کہو نہیں بھائی اپنی بات کرو یا میری. یہ اس کا صیغہ تھرڈ پرسن استعمال کرنا چھوڑ دیں. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، تھوڑی سی توجہ. لہذا عزیزان من، ائمہ اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ سب سے بڑا کمال ہے اسی توجہ کو اپنی طرف رکھنا. اور کیوں کہا گیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سفینہ، جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا آپ سب سفینے نہیں؟ کہا ہیں ہم سب اللہ کے سفینے. فرمایا تو پھر امام حسین کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا اور سب سے سری سفینہ اللہ کی طرف لے جانے والا ذات گرامی سید الشہداء. اب یہ کہ میں ایام ازاں میں اس سفینے میں سوار ہوا ہوں یا نہیں، میری توجہ کو سید الشہداء نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے کھینچا ہے اپنی طرف، تبھی تو میں فرش عزا پر ہوں. یہ 2.5 مہینے مسلسل عزاداری کا برپا ہونا اور آپ کے قلب کا امام حسین کی طرف متوجہ ہونا، یہ پہلا سٹیپ ہے. آپ کا قلب سید الشہداء کی طرف ہو گیا. خدا کے لیے اب اپنے چہرے کو سید الشہداء کے چہرے سے دور نہ کریں. ہم احساس کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اگر ہم ان ایام میں بھی اپنی توجہ کو ہر مرحلے امام حسین کی طرف مبذول رکھیں، یہ 2.5 مہینے کی پریکٹس بھی ہمیں اس مقام پر لے آ سکتی ہے کہ باقی پورا سال ہماری توجہ حضرت کی طرف رہے. کام ہے سید الشہداء. لہذا مقاتل کی روایات جا کر دیکھیں کہ جب شبر ملعون آیا ہے پہلے مرحلے میں حضرت کے سینہ اطہر پر بیٹھا ہے، اور سینہ اطہر پر بیٹھ کر جسارتیں کی ہیں اس نے. ان تمام جسارتوں کے درمیان بھی امام حسین شمر کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے تھے امام حسین. حتیٰ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی توبہ کر لے، میں تجھے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار. یہ لفظ ہیں امام حسین کے. لیکن روایات کہتی ہیں کہ جب شمر نے اس حالت میں کہ جب حضرت کا چہرہ اطہر خاک اور خون میں ڈوبا ہوا تھا، پیشانی اطہر سے خون بہہ رہا تھا، تیر لگ چکا ہے، پتھر لگ چکا ہے، ریش مبارک خون میں تر بتر ہے، رخساروں پر زخموں کے نشان ہیں. اس کیفیت میں بھی جب ایک مرتبہ شمر نے حضرت کے چہرے اطہر کی طرف دیکھا، اس ملعون کو محسوس ہوا کہ گویا امام حسین ایک ایسی انرجی، ایک ایسی طاقت ہے کہ جو شمر کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور جذب کر رہی ہے. لیکن اس قدر ملعون تھا، یہ اس قدر قسی القلب تھا کہ روایت کہتی ہیں کہ حضرت کو چہرے کے بل، پشت کے بل لٹایا اس نے. عزیزان من، کربلا یہی سرحد ہے. اور اگر حسین کی طرف متوجہ ہو جائے، لعنت اللہ کی صف سے نکل کر علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے. اور شمر ملعون اگر اپنی توجہ کو حضرت سے پھیر دے
تو دنیا میں بدبخت ترین انسان قاتل سید الشہداء بن کر سامنے آتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بدبختی کا کوئی مقام ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اسفل سافلین کی منزل کہاں آتی ہے؟ جب انسان اپنی توجہ کو اہل بیت اطہار سے موڑ لے۔ لہذا عزیزان من، آج بھی اگر ہم انہی ایام عزا میں، انہی تمام کیفیات میں جب امام حسین نے آپ کو اپنے فرش پر بلا لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ توجہ ہے امام حسین آپ کی طرف ہے۔ اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی توجہ اپنے زمانے کے حسین امام زمان کی طرف کرنی ہے۔ کس قدر منتظر رہتا ہے ہمارے زمانے کا امام کہ شاید مجھے امام کہنے والا کبھی اپنی دعاؤں، اپنی حاجات، اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف مجھ سے بات کرنا چاہے، میری طرف متوجہ ہو۔ امام کو ہم سے کیا حاجات ہیں؟ میں نے اس دن عرض کیا تھا، مسارعین الیہ فی قضاء حوائج، امام کی حاجات کو پورا کرنا۔ کیا حاجت ہے؟ امام کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، واحد ضرورت وہ قضاء حاجت جو ہم نے امام کی کرنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ امام کی طرف اپنی توجہ کو مبذول رکھیں۔ جب ہم اپنی فکر کو امام کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہی وہ مرحلہ ہے کہ پھر جہاں سے امام ہماری طرف متوجہ ہو کر اپنے کمال کو ہماری طرف منتقل کرتا ہے۔ اور جب توجہات ختم ہو جائیں، قلب قسی ہو جاتا ہے، اور جب قلب میں قساوت آ جائے تو پھر جاننے کے باوجود بھی یہ جو کربلا کا بعد کا مرحلہ ہے، اس میں بھی اسیران کربلا پورے راستے جو اہم ترین کام انجام دیتے رہے وہ کیا ہے؟ اسی توجہ کو بیدار کرنے کی کوشش، لوگوں کو بتانا کہ ہم آل محمد ہیں، ہم پیغمبر کی ذریت ہیں، ہمارے لیے یہ روایات نازل ہوئی ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی حق کو کوئی سامنے دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہ کرے تو پھر اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ اور یہ سفر طے کرتے ہوئے یہ قافلہ شام تک پہنچ گیا۔ خدا جانے شام میں ایسا کیا گزرا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد جب کسی نے امام سجاد سے، مجھے نہیں پتہ پوچھنے والا جاننا کیا چاہتا تھا، لیکن ایک دفعہ سوال کیا، مولا سب سے زیادہ آپ پر مصیبت کہاں گری؟ واقعاً انسان کبھی کربلا کو سامنے رکھے اور یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرے، جس نے پوری کربلا دیکھی ہو، جس نے اپنے چچا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، علی اکبر جیسے بھائی کو، جناب قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا ہو۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے کہ امام نے سر جھکا کر آنسو بہاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ فرمایا ہمیں رومی اور حبشی غلاموں کی طرح سے اسیر کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور شامی ہمیں باغی سمجھ کر جس محلے، جس کوچے سے ہم گزرتے وہاں ہمارے اوپر پتھر مارے جاتے، کہیں کچرا ڈالا جاتا، کہیں ہمارے اوپر آگ برسائی جاتی، کہیں کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو زبان کے زخموں سے ہمارے کلیجوں کو چھلنی کیا جاتا۔ شام کے بازار میں پہنچے ہوئے ہیں، رش بے پناہ ہے، اور اس رش میں پیغمبر کے ایک صحابی جناب سہیل ساعدی بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر تجارت کی غرض سے پہنچے تھے، اسی رش میں کسی کام کی وجہ سے پھنس گئے، اور جب دھکم پیل شروع ہوئی تو بوڑھے آدمی ہیں، قابو سے بے قابو ہو گئے، اور دھکا لگتے لگتے جہاں دھکا لے کر جا رہا سہیل جا رہے، آخر ایک وقت وہ آیا کہ جب دھکم پیل رکی، کچھ امن ہوا، تو سہیل نے دیکھا کہ عین اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں یہ کاروان اسیروں کا کھڑا تھا بازار میں۔ سہیل نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو دیکھا ایک بیمار ہے، گلے میں طوق،
سر جھکائے کھڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ کچھ سر ہیں نیزوں پر جو کہ سب خاک اور خون میں آلودہ ہیں، کچھ بیبیاں ہیں جو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار ہیں۔ سہیل نے جب نگاہ ڈالنا چاہی تو ان خواتین کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے نگاہ اٹھا نہیں سکا۔ اس کیفیت نے ایک مرتبہ سہیل کو متوجہ کیا کہ یہ باعظمت خواتین کون ہوں، یہ قافلہ کون ہے جو اس اسارت میں بھی اس قدر باعظمت، اس قدر باشکوہ، اس قدر باعظمت ہے۔ لہذا سوچا نزدیک آ گیا ہوں تو بیمار قیدی سے پوچھ لیتا ہوں۔ نزدیک آ کر ایک مرتبہ سلام کیا، بس سلام کا کرنا تھا۔ قیدی نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر حسرت یاس سے دیکھا اور پھر کہا تو کون ہے اس دیار غریبہ میں ہم پر سلام بھیجنے والا؟ ہم تو جب سے اس دیار میں آئے ہیں ہمیں تانے اور تشنی، پتھروں اور آگ کے سوا کچھ نہیں ملا، تو کون ہے سلامتی بھیجنے والا؟ کہا مدینہ سے آیا ہوں، مسلمانوں کے پیغمبر کا صحابی ہوں، نام سہیل ساعدی ہے۔ یہ جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ کہاں سے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کیا، کیوں اسیر کر کے لائے، کہاں سے تعلق ہے؟ کہ ہمارا بھی مدینہ سے تعلق ہے۔ سہیل کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میں ایک مرتبہ تعجب میں پڑ گیا، کیونکہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ شاید جس طریقے سے ان کو لے کر آیا گیا ہے کوئی غیر مسلم افراد ہیں، جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ بادشاہ کے خلاف خروج کیا ہے، یہ تو اپنے آپ کو مدینہ کا بتا رہے ہیں، مدینہ کا معنی یہ ہے کہ مسلمان ہیں، ارے کوئی مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ لہذا تعجب کیا، کہا مدینہ، میں تو خود مدینہ کا رہنے والا ہوں، آپ کا مدینہ میں کہاں سے تعلق ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے، بس محلہ بنی ہاشم کا سننا تھا۔ ایک مرتبہ سہیل تڑپ کر پوچھتے ہیں ارے بنی ہاشم یہ تو پیغمبر کا خاندان ہے، میں تو سب کو جانتا ہوں۔ حضرت نے ایک مرتبہ چہرے کو بلند کر کے کہا سہیل ذرا غور سے دیکھ، سید الساجدین زین العابدین۔ اب جو سہیل نے غور سے نگاہ کی، ایک مرتبہ امامے کو زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر رو کر کہتا ہے مولا یہ سب کیسے ہو گیا؟ کچھ دیر کے بعد جب حالت بہتر ہوئی کہا مولا کوئی خدمت، مجھے کوئی حکم کرے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا سہیل یہ جو اونٹوں پر بیٹھی ہیں یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، اگر کچھ چادریں مہیا کر سکتا ہے۔ سہیل کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا، کچھ چادریں خریدی، لا کر بیبیوں میں تقسیم کی۔ کہا ابھی بیبیوں نے سروں پر رکھا تھا چادروں کو، ایک مرتبہ نیزے دوبارہ سے بلند ہوئے، شہزادیوں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ سہیل کہتا ہے میں نے آ کر امام کی خدمت میں کہا مولا یہ چادریں نہیں دینے دے رہے۔ امام نے کہا سہیل پھر ایسا کر، اگر ہو سکے تو سر جنہوں نے نیزوں پر اٹھائے ہوئے ہیں ان سے یہ کہہ کہ سروں کو اونٹوں سے تھوڑا فاصلے پہ لے جائے۔ سہیل کہتا میں نے پوچھا مولا اب اس سے کیا ہوگا؟ کہا سہیل کچھ تو نگاہیں بٹیں گی، کچھ سر کا تماشا کرے گی۔ بس ایک مرتبہ سہیل کہتا ہے میں اس سر والے کے پاس آیا جس نے امام حسین کا سر اٹھایا ہوا تھا، اس سے میں نے درخواست کی، اس نے میری کوئی بات نہ مانی۔ میں نے کہا میں پیغمبر کا صحابی ہوں تو اس سے درخواست کر رہا ہوں، اس نے پھر بھی میری بات نہ مانی۔ کہا میں نے اس سے میں تجھے پیسے دیتا ہوں، لیکن جب اس نے میری بات نہ مانی تو میں حیرت میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں نے دیکھا دور کچھ چبوترے پر 4 یہودی بوڑھی عورتیں بیٹھی ہیں جن کی جھولیوں میں پتھر ہیں، یہ پتھر سر امام حسین کو مارنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پتھر حضرت کے سر تک پہنچ نہیں رہے۔ کہا بس ان میں سے ایک ملعونہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن اس نے حرکت نہ کی۔ کہا پھر ایک نے اپنے گلے سے قیمتی ہار کو اتارا اور ایک مرتبہ اس کو دکھا کر زمین پر پھینک دیا۔ کہا میں نے دیکھا یہ ملعون وہ ہار اٹھانے کے لیے سر اقدس کو اس چبوترے کے نزدیک لے گیا۔ سہیل کہتا میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اپنی جھولی میں جو پتھر رکھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں پتھر
پتھر کو تیار کیا۔ جیسے ہی مظلوم کا سر نزدیک پہنچا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ کہا میرے سامنے ایک پتھر حضرت کی پیشانی اطہر پر لگا، حضرت کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ سہیل کہتا ہے یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا شروع کی، بارے الہ تیرے نبی کا صحابی ہوں، میری کوئی حرمت تیرے نزدیک ہو، بارے الہ انہیں واصل جہنم کر دے۔ کہ ابھی میری دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے، وہ چبوترا ہل کر نیچے گرا، چاروں میرے سامنے واصل جہنم ہو گئی۔ کہ میں ابھی یہ منظر دیکھ رہا تھا جب امام اپنی ہتھکڑیاں سنبھالے میرے نزدیک آئے، آ کر کہا سہیل ایک پتھر کی ضربت برداشت نہ کر سکا اور بد دعا دے دی۔ ارے مجھ سید ساجدین سے پوچھ، ارے میں نے علی اکبر کو نیزہ لگتے دیکھا، قاسم کو پامال ہوتے دیکھا، ارے بابا کا جنازہ دیکھا، چادروں کو چھلتے ہوئے دیکھا، بازاروں میں گیا، درباروں میں گیا، لیکن امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم مظلومین جہان امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت کے ظہور کے ذریعے سے ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما، عدل و عدالت کو قائم فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ مقاومت اسلامیہ دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہے، غزہ، فلسطین، لبنان، شام، بالخصوص پارا چنار اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ باطل قوتوں کو، دین دشمن، اہل بیت دشمن، اسلام و انسانیت دشمن قوتوں کو، بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ جتنے منافقین ان کے حامی ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان میں جو قوتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔